بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ارشاد الصرف، 23 نمبر سبق ہے ضرب تے۔ ضرب تما اور ضرب تن۔ یہ تین صیغے ہم ابھی بنا رہے ہیں۔ یہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے، یہ صیغہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، اور یہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے۔ یہ تین صیغے ابھی ہم بنائیں گے۔ تو ضربتہ کا جو صیغہ ہے ضربتہ، ضربتے، یہ ہم بناتے کس سے؟ ضربتہ۔ ادھر انتے ہیں تو یہاں پر ضربتہ سے ہم نے کیا بنا دیا؟ اس فتحے کی جگہ پر ہم نے تا کو کسرہ دیا، تو بس اس سے واحد مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اکلتا، تو نے کھایا، تو جب ایک عورت کو ہم کہتے ہیں کہ تو نے کھایا، تو ہم کہتے ہیں اکلتے، اکلتا تو نے کھایا، اکلتے تو ایک عورت نے کھایا۔ ابھی ضربتما، یہ ہم بناتے ہیں ضربتے سے، ضربتے سے، ضربتے سے ہم نے بنا دیا کیا؟ ضربتما۔ اب یہاں پر یہ کس طرح بنائیں گے ہم؟ الف، یہ الف جو ہے یہ علامت تانیث بھی ہے، علامت تثنیہ ہے، اور ضمیر فاعل ہے، ضمیر فاعل ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ہے، یہ علامت ہے، علامت تثنیہ ہے۔ ابھی یہاں پر اس کے ساتھ تو یہ ضرب تھے، اور الف اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہم نے، اور الف سے پہلے ہم نے میم بڑھا دیا، میم مفتوح بڑھا دیا، اور میم مفتوح سے پہلے ہم نے ضمہ دے دیا، تو ضربتما بن گیا، ضربتما۔ سب سے پہلے علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل بڑھا دیا، پھر ما قبل جو ہے میم مفتوحہ بڑھا دیا، میم مفتوحہ، اور میم مفتوحہ سے پہلے حرف کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو ضربتما بنا دیا۔ اب یہاں پر میم کو کیوں بڑھایا؟ یہاں پر اشباع، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشباع، مثلا ہم نے کہا تھا کہ ضربتا، ضربتا میں ہم اشباع کریں گے تو ضربتا بنے گا، تو ان دونوں صیغے میں مشابہت آ جائے گی، اس وجہ سے ہم نے میم بڑھا دیا اور میم مقبل کو مضموم کر دیا، تو ضربتما انتما کے ساتھ مشابہ برابر ہے۔ لیکن ضربتے کا جو صیغہ ہے ضربتے، اس میں میم بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو اشباع نہیں ہے، اس میں ہم ضربتا کہیں گے تو صحیح ہے، ضربتا، تو اشباع کی یہاں پر اشباع کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس میں اگر اشباع کریں گے تو یہ ضربتے میں اشباع کریں گے تو ضربتی آئے گا، اس لیے کہ حرکت کے موافق حرف علت جو ہے اس کے ساتھ کھینچنا ہے، تو ضربتی بنے گا، ضربتا نہیں بنے گا، تو اس یہاں پر وہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو پھر میم کو کیوں بڑھا دیا؟ تو میم اس لیے بڑھا دیا کہ مذکر میں ہم نے بڑھایا تھا، مذکر اصل ہے اور مؤنث اس کے فرع ہے، تو یہاں پر بھی میم کو بڑھا دیا اور ماقبل کو ضمہ دے دیا، تو ضربتما بن گیا۔ ابھی ضربتن، ضربتن یہ بھی ہم نے کس سے بنایا؟ ضربتے سے بنا دیا، ضربتے، ضربتے سے بنا دیا۔ نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث، یہ نون ہے جمع مؤنث کی، جمع مؤنث کی ہے، اس میں بھی ہم نے بڑھایا تھا غائب کی صیغے میں، یہاں پر بھی جب ہم بڑھائیں گے تو ضرب تی
ضربتنا، ضربتنا بن گیا. یہاں پر مذکر میں ہم نے میم بڑھایا تھا تو یہاں پر بھی ہم میم بڑھائیں گے اور میم ماقبل مضموم کر دیں گے، میم ماقبل مضموم کریں گے. اب یہاں پر ضرب تم نہ، ضرب تم نہ، ضرب تم نہ بن گیا. تو ابھی یہاں پر یہ دونوں، یہ میم ہے اور ماقبل نون ہے اور ماقبل میم ہے، تو اس میم کو ہم نے بدل دیا، کس سے؟ نون سے بدل دیا. تو دو نون بن گئے، یہ نون، ایک یہ نون اور ایک یہ نون. پھر ان دونوں میں دونوں ایک جن سے ہے تو اس میں ہم نے ادغام کر دیا، تو نون مشدد کو ہم نے لکھ دیا، تو ضرب تن بن گیا، ضرب تن. یہاں پر ضربتے را ضربتا بنا کردن، ضربتے کو ضربتا سے بنا دیا. فتح تا را بکسرہ بدل کردن، اور فتح یعنی فتح تا، فتح تا، تا کے فتحہ کو کسرہ سے بدل دیا، کسرے سے. تو کیا بن گیا؟ تا ضربتا ضربتے شد، تو ضربتا سے ضربت بن گیا. ابھی ضربتما، ضربتما کی کس طرح بنیں گے؟ ضربتما را ضربتے بنا کردن، ضربتما کو بنا دیا، ضربتے سے بنا دیا. ابھی الف علامت تانیث، مثلا ضربتے ہیں تو الف علامت تانیث، علامت تثنیہ، و ضمیر فاعل بفتح ما قبل، اور اس سے ما قبل کو ہم نے کیا دیا؟ فتحہ دیں گے. ما قبل اس سے کیا آئے گا؟ میم، میم آئے گا. یہاں پر تو ضربتے ہے لیکن ما قبل میم سے ما قبل در آوردند کہ آخر ما قبل در آخر در آوردند، اور ضمیر فاعل کو آخر میں اور اس کے ما قبل کو ہم نے فتحہ دیں گے، اس لیے کہ الف جو ہے ما قبل فتحہ چاہتا ہے. میم مفتوحہ را بضمہ ما قبل میاں تا و الف در آوردند، اور میم مفتوحہ کو اس لیے کہ ما قبل اسی کیا ہے؟ میم ہے، تو الف ما قبل فتحہ چاہتا ہے تو میم کو ہم فتحہ دیں گے، اور میم جب لائیں گے تو میم سے ما قبل کو ہم ضمہ دیں گے. میم سے ما قبل، تو ما قبل کیا تا ہے اس کو ہم ضمہ دیں گے، تو ضرب تو ما بن گیا. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل بفتح ما قبل در آخرش در آوردند، میم مفتوحہ را بضمہ ما قبل میان تا و الف در آوردند، تا الضرب پہ ضربتما شد، تو ضربت سے ضربتما بن گیا. اور یہاں پر میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ میم لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اشباع ہم کریں گے تو ضربتی بنے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اشباع کی وجہ سے میم نہیں بڑھایا، بلکہ مذکر میں ہم نے میم بڑھایا تھا تو مؤنث میں بھی ہم نے میم بڑھا دیا. ضربتن را ضربتے بنا کردن، ضربتن کو ہم نے کس سے بنایا؟ ضربتے سے بنا دیا. نون مفتوح، یہ نون مفتوح جو ہے مثلا ضربتے، نون مفتوح، مفتوح یعنی اس پر زبر ہو. علامت جمع مؤنث، یہ علامت جمع مؤنث بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. اس کو ہم آخر میں در آخرش در آوردہ، آخر میں لایا، در آخرش آوردہ آخر میں لایا. میم ساکنہ، میم ساکنہ بضم ما قبل، ما قبل کو ضمہ دے دیں گے. میان تا و نون، میم، یہ میم ساکنہ جو ہے، میم ساکنہ ما قبل ضمہ، یہ میان تا و نون در آوردہ، اور نون اور تا کے درمیان کیا لایا؟ میم کو لایا. نون اور تا کے درمیان میم کو لایا، اور میم ما قبل مضموم، ما قبل مضموم سے پہلے تا ہے تو اس کو ضمہ دیا. در اور میم را بسبب قرب مخرج نون کردہ، اور میم جو ہے یہ نون کے قریب المخرج ہے، دونوں قریب المخرج ہے، تو میم کو نون سے بدل دیا. جب میم کو نون سے بدل دیا تو یہ دونوں ہم مخرج، یہ دونوں ہم جنس ہو گئے، اور جب دونوں ہم جنس مل جاتے ہیں، ایک ساکن کر دیتے ہیں دوسرا متحرک کو، تو اس کو مدغم کر دیتے ہیں، اس میں ادغام کر دیتے ہیں. مخرج کر نون را در نون ادغام کردن، اور نون کو نون میں مدغم کر دیا، تو بن گیا ضرب تم نہ سے ضرب تن نہ بن گیا. ضرب تم نہ سے ضرب تم نہ سے ضرب تن نہ، تن نہ بن گئے. اور اس میں ہم ادغام کریں گے، ضرب تم نہ سے ضرب تن نہ بن گئی. اور جب دونوں ہم جنس سے تو اس میں ہم ادغام کریں گے تو بنے گا ضرب تن
نہ، ضربتن بن گیا ضربتے ضربتن شد، اور ضربتے سے ضربتن بن گیا۔ تو یہ ہے ارشاد الصرف کا کہ ہم نے ضربتے ضربتما اور ضربتن کا صیغہ بنا دیا۔ اگلے سبق میں ہم ضربت اور ضربنے کا صیغہ بنا کر اگلے سبق کے طرف جائیں گے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔